والدین نے اولاد کی تربیت کی تو والدین تو کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ چیز نہیں سکھائیں گے کہ بھائی موبائل کا غلط استعمال کریں. میں جو یہاں سمجھ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ صحبت کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے. کہ راتوں کو لگا رہتا ہے موبائلوں پہ، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے، رات کو موبائل نہیں استعمال کیا گیا. اب اس طریقے سے بچہ جو ہے وہ پھر بدزن ہوتا ہے. کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ چاچا ماموں جو ہے نا وہ محافظ نہیں ہوتے، وہ سب سے خطرناک قسم کے جو ہے نا وہ وحشت ناک وحشی ہوتے ہیں. فلم والدہ کے سامنے تو دیکھ سکتا ہوں، ڈرامے میں والدہ کے ساتھ سامنے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں، اور اگر اسٹوری نکل جائے تو میں والدہ سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ فلان ڈرامے میں کیا کیا سین ہوئے. بالکل ایسے ہی. یہی وجہ ہے نا کہ ہم اگر اپنی ناکامی کی وجہ دوسری چیزوں کو ٹھہراتے رہیں گے نا، تب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں آ سکیں. السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. اللہ کا کرم. یہ اپنے ہاتھ اٹھا کے سلام کیوں کیا مجھے؟ بس عادت ہے نا، کیا کریں. السلام علیکم حمزہ بھائی. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. حمزہ بھائی آج تو آپ نے بھائی کی عزت رکھ لی، ورنہ میں آتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا، میں نے بولا یا اللہ آج عزت بچا لے، مدنی صاحب نے جو ہے نا آج لیٹ ہونے پہ ٹھیک ٹھاک سنا دینی ہے. لیکن جب یہاں آیا تو پتہ چلا حمزہ بھائی موجود نہیں ہے. بڑی خوشی ہوئی، دل سے خوشی ہوئی. بہت بھرپور طریقے سے ساتھ دیا. میں نے بہت پوری کوشش کی کہ بھائی کی عزت رہ جائے. خیر آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ تنہائی ہے، اور تنہائی میں جو گناہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تنہائی میں گناہوں کی طرف مبتلا انسان کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، تنہائی جو ہے نا اس کے اندر گناہوں میں مبتلا ہونا، اس کی پیچھے بیسک کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان ایسے ہی ایک دم سے کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جاتا. آپ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا، جب تک بچہ کسی قسم کی کوئی سوچ اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتی نا، تو وہ کسی ایسی سوچ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ جو سوچ اس کو غلط راستے کی طرف لے کے جائے. ایسا ہی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے کا جو ذہن ہے وہ خالی کاغذ کی مانند ہوتا ہے، آپ اس پر جو لکھ دیں گے نا وہ لکھ دیا جائے گا. اچھا اسی طرح جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے اور وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں پہلے سے بہت سے خیالات موجود ہوتے ہیں. جب وہ خیالات اس پر حاوی ہوتے ہیں، ان خیالات کے حاوی ہونے کے بعد جو اسباب ہیں نا پھر ان کی طرف بڑھتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل آپ کے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ گناہ کی طرف بڑھنا کتنا آسان ہے. پہلے ہمارے پاس جیسے الیکٹرانک میڈیا تھا، گھر کے اندر ٹی وی موجود ہوتا تھا، ڈشز موجود ہوتی تھیں، تو فوراً فلم لگا لی، فوراً کوئی گانا سن لیا، کوئی اور بدنگاہی کر لی، بہت ایزیلی ہو جاتا تھا. آج کے دور میں اس سے زیادہ ایزی ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہے، اور اب ہر طرح کی چیز کو جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں. تو اب ہمارے پاس اسباب ہیں، اور اسباب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں ایک جو چیزیں موجود ہوتی ہیں نا بعض اوقات انسان کے ذہن میں، وہ اس کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہاں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہاں پہ پھر وہی والی بات کہ تربیت کی کمی ہے. اب یہ تو ٹیکنالوجی ہے نا، اس کا استعمال اچھے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے، برے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. انٹرنیٹ ہے، سہولت کے لیے ہے، اس کا استعمال میں علم دین سیکھنے کے لیے بھی کر سکتا ہوں، قرآن سیکھنے کے لیے بھی کر سکتا ہوں، نعتیں سیکھنے کے لیے بھی کر سکتا ہوں، اچھی یعنی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. لیکن پھر وہی تربیت کی کمی ہے کہ میں فائدہ نہیں اٹھا رہا، نقصان کی طرف جا رہا ہوں. یقیناً ایک یہاں پہ میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے ہمارے حنین بھائی نے کہا کہ تربیت کی کمی، مکرم بھائی نے ہمارے کہا کہ تربیت کی کمی، تو اولاد کی تربیت تو والدین کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب والدین نے اولاد کی تربیت کی تو والدین تو کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ چیز نہیں سکھائیں گے کہ بھائی موبائل کا غلط استعمال کریں. میں جو یہاں سمجھ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ صحبت کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے تنہائی میں گناہ کی طرف بڑھنے میں. معذرت کے ساتھ آپ کا سوال کاٹ رہا ہوں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے خود ہی بچے کو بچپن سے ہی موبائل پکڑا دیا. اب بچہ رو رہا ہے، کھا نہیں رہا، موبائل پکڑا دیں گے. بھائی آپ اس کو کسی اور چیز میں انوالو کریں. دیکھیں یہ بات ایک جہت سے تو بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں پر تربیت کی کمی تو ہے. والدین تربیت جو کرتے ہیں نا، وہ بعض اوقات وہ تربیت کامل طور پر نہیں ہوتی. وہ تربیت صرف ہوتی ہے آرڈر چلانا. آرڈر چلانے میں، بچے کو آرڈر دینے میں اور بچے کی ذہن سازی کرنے میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں پر جو والدین ہیں نا، وہ بچے کو کہتے ہیں خبردار جو تم جو ہے نا وہ موبائل پر تم نے گانا چلایا، خبردار تم نے جو موبائل پہ فلمیں چلائیں. یہ ہے آرڈر، یہ تربیت نہیں ہے. اس کو تربیت نہیں کہا جاتا. تربیت کا آپ مفہوم جب سمجھیں گے نا، انہوں نے جو بات کی نا کہ تربیت کی کمی ہے، تربیت کا جب آپ مفہوم سمجھیں گے نا تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ تربیت ہمارے یہاں پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تربیت کا بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں نا کہ کسی بھی چیز کو گریجولی اس کے نکھار کی طرف لے کر جانا، اس کی امپروومنٹ کی طرف لے کر جانا. کیا ہمارے یہاں پر یہ تربیت ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں پر چاہتے ہیں ماں باپ کہ بچہ ایک دم سے جو ہے نا وہ نیک بن جائے. 1 سال کا بچہ ہے تو ایک دم سے جو ہے نا وہ چلنا سیکھ جائے. اور یہی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو جن چیز سے روکا جائے وہ اسی طرف زیادہ جاتے ہیں. ہاں تو اب یہ تو وہ عربی کا مقولہ بھی ہے نا، الانسان حریص علی ما منع، کہ انسان کو جس چیز کا منع کیا جاتا ہے نا وہ اسی پر حریص ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہاں پر روکتی تربیت ہی ہے. صحبت
بعد میں آتی ہے. بچہ جب جیسے انہوں نے کہا نا کہ بچہ جو ہے وہ جب میں نے بھی یہ بات کہی کہ بچہ شروع میں کیا سیکھ رہا ہے آپ سے. آپ نے شروع میں دکھایا ہی اس کو موبائل ہے, پکڑایا ایک موبائل ہے کہ بھائی موبائل لو, تو آبویس سی بات ہے کہ موبائل کے اندر جتنی بھی چیزیں آئیں گی اس کو پتا ہوگا انٹرنیٹ دیکھنا. اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں بچے موبائل پہ کیا دیکھتے ہوں گے, یوٹیوب دیکھتے ہیں نا, لیکن کیا یوٹیوب کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتی؟ کیا اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر عورتیں نہیں آتی؟ کیا وہ عورتیں ایسے لباس میں نہیں آتی کہ جو لباس نامناسب ہے؟ بالکل ایسے ہی آتی تو ہے نا. بغیر دوپٹے کی بھی آ رہی ہے تو شرع کے اعتبار سے تو نامناسب ہی ہے نا. اگر ایک عورت جو ہے وہ ڈانس کرتے ہوئے آ رہی ہے تو یہ تو نامناسب تو ہے نا. بچہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, یہ اس کے ذہن میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں. ماں باپ تربیت ضرور کر رہے ہیں لیکن وہ تربیت کامل طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بعد میں آتی ہے صحبت کی بات کہ بعد میں صحبت میں بگاڑ دیا کہ تربیت کامل نہیں تھی. اگر پہلے ہی تربیت کامل ہوتی تو وہاں پہ ذہن سازی کی جا رہی ہوتی, ذہن سازی کی جاتی نا تو وہ صحبت بھی پھر ویسا اثر نہیں کرتی کیونکہ ماں باپ کی تربیت کامل ہوتی. اصل میں ذہن سازی زیادہ نہیں کی جاتی, طنز کیا جاتا ہے تربیت کی آڑ میں. ایسا ہی ہے. اب مثال کے طور پہ بچہ رات کو فون استعمال کر رہا ہے, آپ اس کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گے, بیٹا آپ کیا دیکھتے ہو. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی راتوں کو لگا رہتا ہے موبائلوں پہ, پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے, رات کو موبائل نہیں استعمال کیا گیا. اب اس طریقے سے بچہ جو ہے وہ پھر بدزن ہوتا ہے. اب یہ والا پوائنٹ دیکھیں, پتہ نہیں کس سے لگا ہوا ہے, کس سے لگا ہوا ہے, بالکل پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے. اب بچے کے ذہن دے دیا, بچے کے ذہن میں نہیں بھی ہوگا نا تو بچہ کہے گا ایسی کون سی چیز تھی کہ جو ابا نے بولا کہ کیا دیکھ رہا ہے, ایسی کیا دیکھنے والی چیز تھی. پھر وہ جائے گا اپنی صحبت میں اور جا کے پوچھے گا کہ یار میرے ابا تو یہ کہہ رہے تھے. تو ہم تربیت کا انداز بھی تو دیکھیں نا کہ تربیت کا انداز کیا ہے. بالکل ایسے ہی. تو تربیت کی ایک تو کمی, اور دوسرا یہ اسباب ہمارے پاس بہت آسان ہے. تو یہ تنہائی کے اندر جو انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے نا وہ ان چیزوں کی بنیاد پر بڑھتا ہے. ایک تو یہ ہو گئی. اچھا, پھر دوسرا یہاں پہ تنہائی کا ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس طرح تنہا ہو, بالکل ہی تنہا ہے. ایک تنہائی کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ لوگوں کے درمیان ہو لیکن وہ گیدرنگ جو ہے وہ نا اس کی وہ گیدرنگ بے تکلف دوست ہو, اور ایک گیدرنگ ہوتی ہے پرتکلف. جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے خاندان میں بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چاچا ہیں, ماموں ہیں, خالائیں ہیں, پھوپھیاں ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ تھوڑا سا تکلف کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ ایک لوگوں کے درمیان رہنا ہو گیا, اور ایک ہے بے تکلف دوستوں کے درمیان. اب ایک شخص جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں نا وہ جب اس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھا ہوگا نا چاچا ماموں وغیرہ کے ساتھ تو کبھی زبان سے گالی نہیں دے گا, لیکن جب اپنے بے تکلف دوستوں میں بیٹھا ہوگا تو گالی کے بغیر بات نہیں کرے گا. بالکل ایسے آغاز ہی گالی سے ہوتا ہے, آغاز اختتام ہر چیز گالی سے ہوگی. اس میں ہر طرح کی پھر باتیں کرتا ہے. یہ بھی ایک تنہائی کا وہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تنہائی نہیں, یہ بھی ایک طرح کی تنہائی ہے. اور اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس پہ بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں, یہ تنہائی والے کام, یہی گناہ والے کام جو کر رہے ہیں, اس میں ہماری سخت گرفت ہو سکتی ہے. اس لیے اس پہ بھی بچنا بہت ضروری ہے. اچھا, بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہے تو ہم لوگ اچھی گیدرنگ میں, ایک بندہ اچھی گیدرنگ میں ہے, چاچو ماموں ان سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, فزیکلی پریزنٹ ہے, بٹ مینٹلی اس کا مائنڈ کہاں پہ ہے, یہ بھی ایک طرح کی تنہائی میں سمجھتا ہوں. ہاں, یہ ان اے سینس تنہائی بالکل ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ جو سوچ ہے نا وہ آپ کی تنہا ہے. آپ کی سوچ کے اوپر کوئی اور تو واقف نہیں ہے نا. آپ فزیکلی لوگوں کے درمیان ہیں لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ گندگی کے ساتھ چل رہا ہے. آپ کے ذہن میں جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں آ رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ وہ کوئی اچھی محفل میں گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, سارے کزنز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر ہی. اب وہاں پہ کزنز میں اگر کوئی فیمیل کزن بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ویسے سب کے سامنے تو بڑا نیک بنا ہوا ہے لیکن دیکھ رہا ہے غلط نظر سے, اپنے ہی گھر کے اندر کسی کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہے, تو یہ بھی تو ایک طرح کا گناہ ہی ہے. اور یہ تنہائی کا گناہ اس اعتبار سے کہ اس کی سوچ تنہا ہے. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا وہ بڑا نیک پرہیزگار ہے, اس کو تو بہن سمجھتا ہے, لیکن وہ اسی بہن کو غلط نظر سے بھی دیکھ رہا ہے. مطلب تنہائی کا کانسیپٹ صرف فزیکلی تنہا ہونا نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں تنہائی کے اندر بھی. ہاں, تنہائی کے آپ اسٹیپس اگر دیکھیں نا تو ایک تو وہ فزیکلی تنہائی ہے ہمارے یہاں پر, کہ ہمارے یہاں پر جو تنہائی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں بالکل آسانی سے. اور ایک میں نے وہ کانسیپٹ بتایا کہ بے تکلف دوست اور پرتکلف گیدرنگ. یہ بے تکلف دوستوں کے اندر جب بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کے مقابلے میں یہ تنہائی ہے. اور ایک یہ جو آپ نے ذکر کی, اس میں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مسجد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہاں پر اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. تو اب وہ بظاہر دیکھا جائے نا تو بہت اچھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا ذہن جو ذہنی تنہائی ہے نا وہ بہت گندی جگہ پر جا رہی ہے, وہ بہت خراب چیز کی طرف جا رہی ہے. اصل میں اس میں پھر وہی ہے نا کہ سوچ پہ تو کسی کا اختیار ہی نہیں ہے. اب
یہ کہیں نہ کہیں صحبت کا بھی اثر ہے، پھر تربیت کا بھی اثر ہے، اور پھر خوف خدا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر فزیکلی بھی تنہا موجود ہے اور گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، لیکن اس کو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں مجھ پہ رکھا ہوا. لیکن اگر اس میں یہ خوف خدا ہوتا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے ایک اور بات کی نا کہ اس میں سوچ جو ہے وہ کسی کا اختیار میں نہیں ہے. ہم خوف خدا پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن سوچ جو ہے نا اس پر انسان کو اختیار سوچ آنے پر نہیں ہے، سوچ کو کنٹرول کرنے پر تو اختیار ہے نا. آپ جیسے مثال کے طور پر نماز میں بھی آپ دیکھیں تو نماز میں وسوسہ آنا برا نہیں ہوتا، وسوسے کے اندر انوالومنٹ بری ہوتی ہے. صحیح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ میری نمازوں میں وسوسے بہت آتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ایمان کی علامت ہے. چور تو آتا ہی وہ ہے جہاں پہ مال موجود ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے آنا، ذہنی فکر جو ہے وہ آپ کی، اگر مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو خود بخود آ جانا. پیچھے وہ اسباب ضرور ہوتے ہیں کہ آپ نے بدنگاہی کی ہوگی، کسی سے غلط بات سنی ہوگی، کوئی بدنگاہی آپ نے کسی سے، کوئی آپ کے ذہن میں ویسی گند بھرا ہوا ہوگا، تو یہ ایک الگ اسباب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز آ رہی ہے نا ذہن میں، تو آپ کو ذہن کو ڈائیورٹ کرنا، آپ کی سوچ کو چینلائز کرنا ہی آپ کے اختیار میں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. بالکل. اور یہ کریں گے کب؟ جب وہی آپ نے بات کی کہ جب خوف خدا ہو. خوف خدا. اچھا، اس میں ایک اور چیز، ہم خوف خدا پر آنے سے پہلے ایک اور وہ جو تنہائی والی چیز ہے نا، اس کے اوپر میں ایک اور بات ذکر کروں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر ہے نا یہ جو فکری گندگی ہے یہ بہت زیادہ تباہ کن ہوتی ہے. آپ نے اس فکری گندگی کے بارے میں آپ نے تو شاید نہ سنا ہو، اور ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں نے بھی نہ سنا ہو، لیکن جب ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا تو اس کو سننے کے بعد ہم انتہائی جو ہے نا وہ وحشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس میں ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ بعضوں کا چاچا جو ہے، ماموں جو ہیں، ہم ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے نا وہاں پہ یہ فکر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں پر بالکل ایک ذہن ہی نہیں ہوتا دینی اعتبار سے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ دینی اوکیزنس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو فکری گندگی ہے نا اس کا بہت خطرناک ماحول ہے. ہم تو اپنے چاچا ماموں کے بارے میں الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے چاچا ماموں جو ہے نا ہمارے محافظ ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں بھی یہ کہہ سکتی ہیں نا الحمدللہ. لیکن کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ چاچا ماموں جو ہے نا وہ محافظ نہیں ہوتے، وہ سب سے خطرناک قسم کے جو ہے نا وہ وحشت ناک وحشی ہوتے ہیں. بچیوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن گندگی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے آج کے دور میں ہم ایسے گھرانے کے اندر بہت زیادہ یہ کانسیپٹ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ جتنا ہو سکے نا ریزرو رہیں. بچیاں بڑی ہو گئی نا آپ ریزرو رہیں. اور اچھے خاندانوں میں یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھے خاندانوں کے اندر اسی طرح ریزرونیس رہتی ہے. لیکن اس طرح کا جو ماحول ہے نا کہ جہاں پہ بچیاں کسی بھی طرح کا ڈریس پہن لیتی ہیں، جہاں پہ بچیوں کے ڈریس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. ہمارے پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو بہت مایوب سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ باہر جائیں گے نا تھوڑا سا تو باہر ماں، بیٹی، بھائی یہ سارے نامناسب لباس پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہاں پر پھر جو چاچا ماموں جس سوچ کے ساتھ بیٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اپنے گھر کی لڑکی کو، یہ کیسز ہمارے پاس جب آتے ہیں نا تو یہ فکری گندگی ہے. اب بظاہر آپ یہاں پر دیکھیں کہ وہ بچی جا رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے تو میرے چاچو ہیں، بچپن سے میں تو ان کے ساتھ کھیلی ہوں، تو وہ ٹرسٹ کر کے جا رہی ہے. لیکن آپ کی اس شخص کی ذہنی گندگی جو ہے، اس کی جو فکری گندگی ہے، وہ اس بچی کو نشانہ بنا رہی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہم سنتے بھی ہیں کہ سگے جو ہے نا وہ مردوں نے اس طرح کے معاملات کیے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک یہ بھی تو پہلو نکل سکتا ہے کہ ایک شخص کی سوچ غلط نہیں ہے، لیکن بس کیونکہ شروع سے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی چاچا ہیں، ماما ہیں، پھپھا ہیں، وہ بے شک بچیاں بالغ ہو گئی ہیں، وہ ان کو سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں، گلے بھی لگا رہے ہیں. اب بہت ساری مزید چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کہ فزیکلی ان کو ٹچ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی سوچ بے شک غلط نہیں ہوتی. لیکن کیا اسے میسج غلط جا رہا ہے اور کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں اگر تو نام محرم ہے نا، جیسے مثال کے طور پر پھپھو ہیں، پھپھا ہے وہ جس کو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ خالو ہوتے ہیں، یہ تو نام محرم ہے نا. ان کو تو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ بالغ بچیوں کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ رویہ اختیار کریں. ان سے تو دور رہنا ہی ہے، چاہے ان کو برا لگ رہا ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو. اور ایسے ماحول میں کہ اگر بالفرض آپ اگر کچھ لڑکیاں ہیں وہ آواز اٹھائیں اور گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، تو وہاں پر بھی بچیوں کے لیے احتیاطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سر پہ جو ہے نا موٹی چادر اوڑھ لیں، کہ جب بھی اس طرح کے بزرگوں سے سامنا ہو نا تو کم از کم ہاتھ رکھیں نا، تو آپ کے سر پر آپ کی حفاظت کے لیے موٹی چادر ہونی چاہیے. اور بہت زیادہ فزیکلی قریب نہ آنے دیں، بس سر پر ہاتھ رکھ لیا وہ ایک حد تک ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی اس سچویشن میں کہ جب آپ وہاں پر آواز نہیں اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ یوزلی خاندانوں میں یہ برا بھی لگ جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو فلاں. اب جیسے بہو ہے وہ سسرال میں جا رہی ہے،
اب وہ مثال کے طور پر وہ جو پھپھی ساس ہیں ان کے شوہر آ کر بچی کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو وہ بہو کیسے احتجاج کرے گی, نئی نویلی دلہن کیسے احتجاج کرے گی؟ تو وہاں پر پھر احتیاط یہ ہوتی ہے کہ وہ سر پر اپنا دوپٹہ رکھ لے. تو وہ تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اصل جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ اس ہاتھ رکھنے والے کے لیے کہ وہ فکری گندگی میں کیوں ڈوبا ہوا ہے. اب اس پر ہم وہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی غلطیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہے نا, ان کے اندر ہے خوف خدا کی کمی. اگر خوف خدا ہو نا تو انسان بہت سارے گناہوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. ایک خوف خدا آپ کو جب پتا ہو, اب خوف خدا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں, نہیں, آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر خوف خدا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ کا امتحان اگر ہو, ٹھیک ہے نا, اور اس امتحان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر اچھے مارکس نہیں لوں گا اور آپ کے دوست اگر آپ کو کہیں کہ آج گھومنے چلتے ہیں ہمارے ساتھ, آپ جائیں گے کبھی؟ آبویس سی بات ہے, نہیں جائیں گے. حالانکہ گھومنے پھرنے کا شوق تو ہے, بالکل ایسے, لیکن کیوں نہیں جا رہے؟ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ یار ناکامی کا خوف. بالکل ایسے. تو جب خوف ہوتا ہے نا تو انسان چیزوں کو اپنے آپ سے روکتا ہے, مطلب مختلف چیزوں سے رک جاتا ہے, اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ یار یہ کام مجھے نہیں کرنا. اس خوف کی کمی کی وجہ سے ہی کہیں نہ کہیں ہم نے غلط کو غلط سمجھنا, کہنا تو دور کی بات, سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خوف کی کمی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا. اور دین کا علم نہ ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اچھا دیکھو, یہ جو بات آپ نے کی نا کہ اس خوف کی کمی کی وجہ سے ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا, اور آپ علم دین, یہ دونوں چیزیں تو ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برائی اتنی عام ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ برائی ہے, لیکن ہم اس کو فیل نہیں کرتے. آپ دیکھیں پہلے زمانے میں نا وہ عورتیں جب دوپٹہ مطلب اگر سر پہ بھی نہیں اوڑھتی تھیں نا تو ہمارے بزرگ کہتے تھے بڑے کہ یار اس نے دیکھو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا, حالانکہ اس نے گلے میں رکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے ہوا سے اس کا دوپٹہ اڑ گیا ہو, لیکن وہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ یار اس کا سر کھلا ہوا تھا اور اس کو توجہ نہیں تھی. یعنی پہلے یہ حساسیت تھی. آج ہمارے یہاں پر لڑکیاں ایسی گھوم رہی ہوتی ہیں, دوپٹہ سر پر ہونا تو بہت دور کی بات ہے, گلے میں بھی نہیں ہوتا, بالکل ایسے ہی, لباس بھی پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہوتا ہے, بالکل لیکن اس کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا. خاص طور پر وہ طبقہ تو بالکل بھی برا نہیں سمجھتا کہ جو تھوڑا سا لبرل ذہن رکھتا ہے, وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے نارمل ہے. تو جب برائی عام ہو جاتی ہے نا, تو اب جب ایک بندہ مثال کے طور پر وہ خوف خدا بھی رکھ رہا ہے, وہ گناہ نہیں بھی کرنا چاہتا, لیکن چونکہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا. بالکل ایسے ہی. تو یہ بعضوں کا جب برائی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ برائی کرنے کی عادت میں مبتلا ہو چکا ہے. تو اسی لیے اگر برائی کی عادت میں مبتلا ہوئے ہیں نا تو اس سے فوراً باہر نکلیں, یعنی پہلا اسٹیپ ہی نہیں اٹھائیں, کیونکہ پہلا اسٹیپ اٹھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ دیکھیں مثال کے طور پر جو قاتل ہوتا ہے وہ کیا پہلے دن سے قاتل ہوتا ہے؟ نہیں, پہلے دن تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں بھی چھرا آتا ہے نا تو وہ کانپتے کانپتے چھرا مارتا ہے, ایسے ہی ہے, اور غلط بھی مار دیتا ہے. بعضوں کا سامنے والا مرتا نہیں ہے, زندہ بچ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاتل جو ہے نا وہ بھی پہلے دور میں قاتل, پہلے وقت کے اندر قاتل نہیں ہوتا, فوری طور پر نہیں بنتا قاتل, وہ بھی آہستہ آہستہ قاتل بنتا ہے. تو اسی طریقے سے گناہ گار بھی آہستہ آہستہ گناہ گار بنتا ہے. جب فرسٹ ٹائم گناہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں, انسان کو جو ہے نا وہ وحشت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار میں کیسے گناہ کروں, لیکن جب کر لیتا ہے پھر وہی بات ہے نا, گناہ میں تو ہے ہی لذت. ہاں گناہ میں تو ایک دفعہ کر لیا پھر ہمت بھی آ جاتی ہے, ہمت بھی آ جاتی ہے, اور پھر راستے بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب دیکھیں تنہائی کے اندر جو گناہ, آپ راستے بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں پھر کہ اب کیسے کرنے گناہ ہے. اب تنہائی کے اندر جو گناہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم جب بندہ جو ہے نا کوئی گناہ کرتا ہے تنہائی میں اور وہ اس گناہ میں کامیاب ہو جائے, مثال کے طور پر ایک فلم دیکھنی تھی, ابا جو ہے وہ بڑے دیندار ہیں, ابا جو ہے نا وہ بڑی سختی کرتے ہیں کہ فلم نہیں دیکھنے دیتے, اس نے 3 گھنٹے کی فلم لگا دی کچھ بھی کر کے, رات کو تکیے میں منہ چھپا کے سب کے سو جانے کے بعد ڈرتے ڈرتے اس نے کر لیا. پہلی دفعہ جب وہ دیکھ رہا ہوگا نا اس کے اندر ایک خوف ہوگا باہر نہ جائے, تب دوسری دفعہ دیکھے گا تو پھر اصل میں یہ جو خوف تھا اس نے اس کو انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. ہاں, لیکن بس ہم نے اپنے نفس کو اس پہ غالب آنے دیا. اصل جنگ تو نفس سے ہی ہے نا, اصل جنگ تو نفس سے ہی ہے نا سر, اصل جنگ تو نفس ہے. پر لڑائی بھی اس وقت ہونا جب ہمیں پتا ہو کہ نفس ہے کیا اور اس سے ہمیں لڑنا کیسے ہے. لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ نفس کیا ہے. اب خواہشات کا آنا, اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دل چاہ رہا تھا میرا تو اس لیے میں نے کر لیا, حالانکہ وہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا, وہ نفس کرواتا ہے آپ سے. تو اصل جنگ اسی سے ہوتی ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے یہ چیز, اس چیز کا. اب یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ نہ دشمن کا پتہ ہے کہ دشمن کیا ہے, نہ دشمن کے ہتھیاروں کو پتہ ہے کہ وہ کون سے ویپنز یوز کر رہا ہے.
ہمیں جب ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمن کی کامل طور پہ معرفت نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے نفس سے جا کر لڑیں گے. تو یہ بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. نفس کا میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آپ کو دے دیتا ہوں. ہماری جو روح ہے نا, بیسیکلی اس کا دوسرا نام جو ہے نا وہ نفس ہے. صحیح. اب اس روح کی جو نا الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں, اس روح کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ روح جو ہے نا وہ آپ کو مذمت کر رہی ہوتی ہے اندر سے, یہ نفس ہی آپ کو مذمت کرے گا. گناہ کیا, نفس نے مذمت کر دی اندر سے کہ یار تم نے کیوں کیا, یار جھوٹ کیوں بولا, یار نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اس کو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ضمیر صاحب جو ہے نا, یہ ضمیر صاحب وہی ہیں جو ہمارا نفس ہے. ہمارے نفس کا یہ جو نفس کی یہ والی کیفیت ہے نا, اس کو ویسے اصطلاحی طور پر تو کہتے ہیں نفس لوامہ. یہ نفس لوامہ ہی نا ضمیر صاحب ہے, یہ دونوں ایک ہی ہیں. اچھا, اسی طریقے سے نفس جو ہے وہ گناہوں کا حکم دیتا ہے. جیسے لوگ عادی ہوتے ہیں گناہ کا, وہ کرے جا رہے ہیں, کو پڑھوائی نہیں, ان کو گناہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا نفس امارہ, بہت زیادہ گناہوں کا حکم دینے والا. اور ایک نفس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دے گا, بالکل پاکیزہ صاف ستھرا نفس. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں نفس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ. تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ کہاں پتہ ہے, بالکل ہم کہاں سمجھتے ہیں نفس کے بارے میں. تو obvious سی بات ہے کہ اس سے لڑ بھی نہیں سکتے. اچھا, یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ تنہائی کیا ہے اور نفس کیا ہے, نفس کی کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں. اب ان سے بچیں کیسے؟ مطلب تنہائی میں اگر کوئی شخص گناہوں کی طرف مبتلا ہو رہا ہے تو اب وہ اس سے بچے کیسے؟ سب سے پہلی چیز تو کہ وہ اس کو اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرے. اب مائنڈ ڈائیورٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی مختلف چیزیں کہ اپنی سوچ کو کہیں اور لے جائیں. مثال کے طور پہ جو چیز بھی اس کے ذہن میں ہے, پورے دن میں اس نے جو بھی پازیٹیو کام کیا, وہ اپنی سوچ کو اس پازیٹیو کام کی طرف لے جائے, یا اپنے پورے دن کے روٹین کو ریوائز کر لے. پھر اس میں مزید آگے چیزیں کہ اللہ کے ذکر و اذکار کی طرف مبتلا ہو. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی تب کر سکیں گے ہم جب ہمیں علم ہوگا اس چیز کا کہ اگر میں اس گناہ کی طرف جاتا ہوں تو اس کی سزا کتنی خطرناک ہے. اصل میں بات وہ پھر وہیں آ جاتی ہے کہ تعلیم و تربیت کا فقدان ہے. بالکل. دیکھو اس کے لیے نا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس معلومات ہو. یہ جو مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے نا, مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ کی مصروفیت ہونی چاہیے. بالکل ایسا. آپ کوئی کریٹو کام کے اندر لگ جائیں, ضروری نہیں ہے. اب میں یہ اگر کہوں گا نا ہر ایک کو کبھی تم علم سیکھ لو, تو علم ایک لمیٹڈ حد تک تو سب سیکھ سکتے ہیں, علامہ فہامہ ہر کوئی نہیں بن سکتا. اور جب ایک لمیٹڈ علم سیکھ لیا, نماز کا علم سیکھ لیا, روزے کا علم سیکھ لیا, اب غیر شادی شدہ ہے وہ نکاح طلاق کا مسئلے تو بھی نہیں سیکھے گا. ایک لڑکا ہے وہ کاروبار بھی نہیں کر رہا, اجارہ نہیں کر رہا, تو ان چیزوں کے بارے میں تو نہیں سیکھے گا. اس کی نالج ہوگی لمیٹڈ, لیکن وہ لڑکا نے کریٹو کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کریٹیوٹی وہ کوئی جنریٹ کر سکتا ہے. کوئی بھی آج کے دور کے حساب سے کوئی اتنی ساری ہمارے پاس یوٹیوب کے اوپر سیکھنے کے لیے ویڈیوز موجود ہیں, اس پہ چلے جاؤ. اب مسئلہ وہیں آتا ہے نا کہ ہم یوٹیوب کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, پازیٹیو یا نیگیٹو. دیکھو وہ تو پھر جب ایک ذہن بنے گا نا, پہلے تو سب سے پہلے تو یہ ذہن بنانا پڑے گا نا کہ مجھے اپنی تنہائی کو پاکیزہ کرنا ہے. جب آپ یہ ذہن بنا لیں گے نا کہ مجھے پاکیزہ کرنا ہے, اور پاکیزہ کیوں کرنا ہے, اس کے نقصانات پر آپ کو غور کرنا پڑے گا, وہ ساری چیزیں. اس کو چلے ہم یوں ترتیب دے دیتے ہیں کہ بھئی مجھے تنہائی کو پاک کرنا ہے, اس کو کیوں کرنا ہے پہلے اس پہ بات کر لیں. میرا اصل مقصد یہی تھا, اسی طرف لانا تھا کہ کیوں کرنا ہے, کیونکہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ زیادہ تر تنہائی میں آنکھوں کا زنا کرتے ہیں لوگ, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تنہائی میں لوگ کرتے ہیں. اب مجھے پتا ہوگا کہ بھائی اگر میں یہ گناہ کرتا ہوں تو اس کی کتنی بڑی سخت سزا مجھے ملے گی, تو میں اب اپنے آپ کو کوشش کروں گا کہ میں آہستہ آہستہ کر کے نہیں, بلکہ کوشش کروں گا کہ میں اس گناہ سے باہر آؤں, کسی بھی طرح اپنی تنہائی کو پاک کروں. پہلے تو میں اس بات کو سمجھ لوں نا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں. اب اس کی انڈیکیشن اسی طریقے سے ہے کہ آپ اگر آپ کو تنہائی میں یہ ڈر ہے کہ میرا باپ آ جائے گا, میری ماں آ جائے گی, کوئی بھی مجھے ایکس وائی زی کوئی بھی پرسن اگر آ جائے گا, تو میں اس کے سامنے اگر یہ ایکٹیویٹی کرتا ہوں تو یہ غیر مناسب ہے. تو آپ کو انڈیکیشن مل گئی. یہ تو آسان سا فارمولہ ہے نا. اب آپ خود کو وہیں پہ روک دو فوراً کہ ہاں بھائی میں غلط کام کر رہا ہوں. ہاں اگر آپ وہ کام اپنے والد کے سامنے کر سکتے ہو, والدہ کے سامنے کر سکتے ہو, تو پھر یہاں پہ آتا ہے کہ بھائی ہاں ہو سکتا ہے یہ کام ٹھیک ہو. اچھا, اب یہاں پر پھر پرابلم یہ ہے کہ والد اور والدہ کے سامنے آپ کر سکتے ہو, لیکن یہ والد اور والدہ کے سامنے کرنا نا آپ کی وہ والی تنہائی ہے جو بے تکلف تنہائی ہے. بالکل. اب اس کے سلسلے میں کہ بھائی یہ جو کام میں والد اور والدہ کے سامنے کر سکتا ہوں, کیا کسی اور کے سامنے بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, وہاں پہ پھر یہ دیکھا جائے گا. فار ایگزامپل پیر صاحب کے سامنے, فار ایگزامپل علامہ صاحب کے سامنے, فار ایگزامپل قاری صاحب کے سامنے, یہ سارے کام میں وہاں کر سکتا ہوں. فلمیں دیکھ سکتا ہوں, فلمیں والدہ کے سامنے تو دیکھ سکتا ہوں, ڈرامے میں والدہ کے ساتھ سامنے کے ساتھ بیٹھ کے سکتا ہوں. اور اگر اسٹوری نکل جائے تو میں والدہ سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ فلان ڈرامے میں کیا کیا سین ہوئے, بالکل ایسے ہی ہے, اس کا کیا ہوا تھا, وہ یہ ساری سین چل رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو والدہ کے سامنے کر سکتا ہوں. اس کو جج کرنا ہے کہ کام صحیح ہے یا نہیں, اس کے لیے پھر آپ دوسری گیدرنگ کو دیکھیں
کہ کیا ان کے سامنے میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو یہ جج کرنے کا تو ایک طریقہ ہو گیا. اچھا اس میں نقصانات کے لیے جہاں عذابات پہ غور کرنا ہے نا, وہاں پہ تھوڑا سا اپنے دنیاوی نقصانات پہ بھی انسان غور کر سکتا ہے کہ تنہائی میں اگر کوئی گھنٹوں گناہ کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں وہی گھنٹوں کسی کریٹو کام کے اندر لگا دیتے ہیں تو اس کا فیوچر بن جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ سوچ ہی نہیں ہے نا کہ یار مجھے اپنا فیوچر بنانے کے لیے اپنی تنہائی کو بھی یوٹیلائز کر سکتا ہوں. میں تنہائی کا وقت برباد کرتے رہتے ہیں. پھر جب خاندان والے بچے نا بعض وقت مجھ سے ایک سوال نے پوچھا کہ والدہ جو ہے وہ مجھ سے کھانا چیزیں منگواتی رہتی ہے, میری پڑھائی کے دوران مجھے ڈسٹرب کرتی رہتی ہے. اب وہی لڑکے میں سے میں نے پھر پوچھا کہ بھائی تمہاری والدہ تم سے چیزیں منگواتی ہے ٹھیک ہے تمہاری پڑھائی کے دوران, لیکن کیا تم دوستوں کی گیدرنگ میں جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ اس نے کہا جاتا ہوں. میں نے کہا اچھا ڈرامے دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں, یہ سارے کام بھی کرتا ہوں. 2 گھنٹے PUBG کھیلتا تو میں نے کہا تم موبائل بھی یوز کرتے ہو گے, فیس بک بھی یوز کرتے ہو گے؟ تو بولتا ہاں کرتا ہوں. میں نے کہا والدہ کا کام جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ کر لو, اور یہ سارے فالتو کام جو ہے نا اس کو چھوڑ کر تم جو ہے وہ پڑھائی کر لو. والدہ کے کام کے ٹائم پہ تم والدہ کا کام کر دو تو تمہارا والدہ سے پڑھنا ہی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں جو ہے نا اپنی مرضی کا, جب ہم لوگ جب گناہ سے تھک جاتے ہیں نا تو پھر ہم کریٹو کاموں کی طرف آتے ہیں. گناہ سے تھک کر کریٹو کام کی طرف آئیں گے اور پھر دوسری رکاوٹیں آئیں گی نا تو آپ کے اندر چڑچڑاپن لازمی آئے گا. بالکل ایسے. لیکن اگر آپ پہلے کریٹو کام کی طرف چلے جائیں اور آپ کریٹو کام سے جب تھکیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو آرام کرنے کا دل چاہے گا, کیونکہ وہ ذہن تھکا ہوا ہوگا. پھر آپ کو گناہ کے پاس جانے کا سوچ بھی اسی طرف جائے گی کہ اب میں اس میں مزید کیا کیا بہتر کر سکتا ہوں. ہاں, اور بالفرض اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کوئی بولتا ہے کہ یار میں نے خوف خدا کے اوپر بھی بات کر لی, میں نے نیک صحبت بھی اختیار کر لی, میں نے جو ہے نا وہ مصروفیت بھی اپنی بڑھا دی, پھر بھی تنہائی میں جا کر مجھ سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں, تو کم از کم 1-2 سال جو ہے نا وہ تنہا رہنا چھوڑ دے. یعنی اگر بالفرض گھر والے باہر جا رہے ہیں نا تو یہ خود بھی کہیں باہر جا کے بیٹھ جائے, پبلک کے درمیان آ کر بیٹھ جائے, ایسی صحبت میں جا کر بیٹھ جائے کہ جہاں پر اس کو پتہ ہے کہ یہ والا گناہ ایٹ لیسٹ اس صحبت میں نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ بعض اوقات اچھی صحبت میں بیٹھے ہوتے چاچا ماموں کے ساتھ بھی, تو وہاں پر بھی ذہن گندگی میں جا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک صحبت بڑی اچھی ہے, اور وہ صحبت یہ کہ آپ جب کسی عالم دین کا بیان سن رہے ہو اور کسی نعت خواں کی نعت سن رہے ہو نا تو پھر آپ اور اس کو توجہ سے سن رہے ہو تو پھر آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا. تو یہ والی صحبت اختیار کر لیں. اچھا یہ صحبت بھی آپ تھوڑا سا پبلک میں جا کر یوٹیوب کھول کر وہاں پر آپ نعتیں سن سکتے ہیں, بیانات سن سکتے ہیں. اگر کہیں محفل نہیں ہو رہی, محفل ہو رہی ہے تو وہاں پہ چلے جائیں, وہ تو بیسٹ ہے. نہیں ہو رہی تو آپ اپنے گھر میں ماحول بنا لیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تنہائی کے گناہوں سے بچنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, صرف ذہن بنانے کی ضرورت ہے, صرف حقیقی خوف خدا حاصل کرنے کی ضرورت ہے, صرف اور صرف اپنا جو ہے نا وہ سوچ کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو مصروف کر دیں گے, خوف خدا کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ تنہائی کے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ بھائی خوف خدا بھی ہے, میں نے کوشش بھی کر لی اور پھر بھی میں نہیں بچ پا رہا. اگر میں یہ کہتا ہوں خوف خدا ہے اور آپ 100% اپنی ایفرٹ کر رہے ہو, پھر آپ کبھی بھی اس چیز میں مبتلا نہیں ہو سکتے. ہاں یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ وہ اپنی کس ایفرٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری کر لی ایفرٹ. اب اگر مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایفرٹ ہی نہیں کی پوری طور پر صحیح سے, تو پھر وہ اس کی ایفرٹ کے اندر کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ حقیقی خوف خدا اگر ہو تو واقعتاً وہ تو پھر روک دیتا ہے. اب جیسے میں مثال دیتا ہوں, میتھس اگر میں پڑھاتا ہوں تو ایک کوشچن ہے, بچہ 3-4 مرتبہ اگر اس کی پریکٹس کرے گا تب جا کے اس کو اس کا سولوشن اچھی طریقے سے کرنا ہے. اب بچہ آگے ٹیسٹ میں 0 مارکس لیتا ہے, اس سے سوال کرتا ہوں ہاں بھائی ایفرٹ کی تھی, پریکٹس کی تھی؟ جی سر پریکٹس کی تھی. کیا پریکٹس کی تھی؟ سر جب آپ نے بورڈ پہ سالو کروایا تھا نا وہ میں نے سالو کر لیا تھا کلاس میں بیٹھ کے. گھر جا کے کیا آپ نے اس کو ریوائز کیا؟ ٹیسٹ دینے سے پہلے کیا آپ نے اس کو ریوائز کیا؟ کیا آپ نے اس کی دوبارہ پریکٹس کی؟ نہیں کی. آپ نے کہاں ایفرٹ کی؟ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بہت اچھا ہو جاؤں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کرو اور بولو کہ بھائی میں گناہوں سے بچ جاؤں, تو ایسا نہیں ہے. گناہ سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی یہی وجہ ہے نا کہ ہم اگر اپنی ناکامی کی وجہ دوسری چیزوں کو ٹھہراتے رہیں گے نا تب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں آ سکتے. جب تک ہم یہ بولیں گے کہ ہاں یہ میری وجہ سے ہوا ہے تب ہم اس چیز سے باہر آنا شروع ہوں گے. حقیقت تو یہ نا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا. بالکل, جب اپنی غلطی کو انسان تسلیم کرے گا نا تو اس کی اصلاح کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ایفرٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور کامل طور پر جو ایفرٹ ہے وہ ہم نے کرنی ہے, تب جا کے کامیاب ہو سکتا ہے. چلیں, آج کی بیٹھک کا ماشاءاللہ بڑا زبردست فائدہ ہوا. کسی کو ہوا ہو یا نہ ہوا, ایٹ لیسٹ مجھے تو ہوا. کیا بات ہے. الحمدللہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان بیٹھک سے, اس طرح کے سیشن سے ہماری آڈینس بھی کافی کچھ چیزیں سیکھتی ہوگی.
ہاں جو ہم نے صحبت کی بات کی تھی، آپ کی صحبت میں آ جاتے ہیں تو ہم بھی کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. الحمدللہ. چلیں یہ تو ایک اچھا ہے کہ ہم لوگ اس طرح بیٹھک میں کچھ چیزیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا اس پہ جہاں پہ ہم عوام کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کئی بار آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، وہاں پہ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا کہ ہم عمل کریں. تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ ہمارے دیکھنے والوں میں بھی کوئی اگر ایسا ہے تو وہ بھی اپنا محاسبہ کرے اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہم نے ایک دوسرے سے سیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، لیکن یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ تو اس وقت بنے گا نا کہ جب ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس پر عمل پیرا ہوں. ہم بھی انشاءاللہ پہلے عمل کریں گے. ہم انشاءاللہ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے تھرو میسج جا رہا ہے عوام کو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ احساس ذمہ داری جو ہے نا، یہ احساس ذمہ داری یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا نا کہ یار میں لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ضمیر زندہ ہونا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. اگر ضمیر مر گیا نا تو پھر تو لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے درمیان بات کر رہے ہوتے ہیں اور خود جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ باہر بیٹھے ہوں گے لوگوں کے درمیان تو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوں گی نا، ہمیں یوں نیک ہونا چاہیے، یہ نیکی کے فائدے ہیں، یہ نیکی کا کمال ہے، لیکن تنہائی کے اندر وہ خود بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہوں علامہ صاحب. یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ گھر میں تو طوفان مچایا ہوا ہے، باہر حاجی ثناء اللہ بنے پھر رہے ہیں. تو بہرحال یہ احساس ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے. جو ہمارے ایسے احباب ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم تنہائی میں گناہوں سے نہیں بچ سکتے، تو وہ یہ بھی ذمہ داری ایک لے لیں، لوگوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں. بالکل ایسے. اور اپنا ضمیر زندہ ہوگا نا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کمال ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خود کوشش کرنے کے باوجود بھی اس پہ مطلب کمپلیٹلی اس پہ عمل نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن جب وہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے پھر اس کو ایک یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار اب میں جب یہ سامنے والے کو بول رہا ہوں نا تو کم از کم میں نے اب پہلے تو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہی ہے، ورنہ وہ اس نے نہیں سننی ہے. وہ بولے گا اپنے لیے ساری چیزیں صحیح ہیں، دوسروں کے لیے جو ہے نا. اور یہ ویسے ہی میرے اوپر تو زیادہ آ سکتے ہیں مولوی تو. چلیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.